سندھ کے ایک دادو کے ایک شہر کا ایک گاؤں، جو ہی کے علاقے کا ایک پورا گاؤں 200 گھروں پر مشتمل، صرف ایک ہمارے جملے پہ شیعہ ہو گیا ہے. اور وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ یہ کہ میں نے کہا صاحب اپنے کسی بھی عالم کے پاس جا کر پوچھو کہ نبی نے جو فرمایا کہ میرے 12 خلیفہ، میرے 12 جانشین ہوں گے، ان میں آپ کے 12 جانشینوں میں، 12 خلفاء میں آپ کے ہاں یزید ہے یا نہیں؟ چھٹا یزید ہے. ان 12 نبی کے جانشینوں میں نبی نے فرمایا، یہ تو طے ہے سنی شیعہ سارا عالم اسلام مانتا ہے کہ سرکار نے فرمایا میرے 12 جانشین ہیں اور 12ویں پہ قیامت آئے گی، میرے 12 خلیفہ ہیں. اسنا عشرہ ہمارے علاوہ سب بند گلی میں کھڑے ہیں. بھائی میں تو ایسے ہی بولتا ہوں، میرے پاس تو یہی الفاظ ہیں، ہمارے علاوہ سب بند گلی میں کھڑے ہیں. سرکار نے فرمایا میرے 12 جانشین ہوں گے، تو کسی کے 52 ہو گئے، کسی کے 58 ہو گئے، کسی کے 48 ہو گئے. صرف ایک مسلمانوں میں نظریہ ہے جو 12ویں پہ رکا ہوا ہے، باقی سب بند گلی میں کھڑے ہیں، کوئی رستہ نہیں ہے ان کے پاس جانے کا. وہاں 12 میں چھٹا یزید ہے اور امام حسین کا نام ہی نہیں ہے. تو وہ ہم تو کہہ کر آ گئے، وہ چلے گئے لے کر پوچھنے کے لیے کہ صاحب ایسا ہے؟ کہنے ہاں ایسا ہی ہے. کہا چھٹا یزید ہے، حسین ہے ان 12 میں؟ کہا نہیں حسین نہیں ہے. نام نہیں ہے، ویسے تو امام ہے ہمارے، نام نہیں ہے کتابوں میں، یزید کا نام ہے کتابوں میں. تو پر ایسے اسلام پہ سلام جس میں چھٹا یزید ہو اور حسین کا نام ہی نہ ہو. لہذا وہ کون سا دین وہ جو ولایت علی والا دین ہے، اس دین کو اللہ غلبہ عطا کرے گا. علی کی ولایت والے دین کو اللہ غلبہ عطا کرے گا. اللہ کو وہ اسلام چاہیے جس میں مولا علی کی ولایت ہو، جس میں مولا علی کو مانا جاتا ہو. وَلَا يُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اور وعدہ کن لوگوں سے ہو رہا ہے؟ وعدے کی وفا کن لوگوں سے کہ جن کے ہاں خوف کی حاکمیت کے بعد اس خوف کی حاکمیت کو ختم کیا جائے گا. وعدہ کیا ہو رہا ہے؟ وعدہ یہ ہو رہا ہے کہ خوف کی حاکمیت کو ختم کیا جائے گا اور امن کی حاکمیت آ جائے گی. اب خوف کی حاکمیت کہاں ہے؟ اور کہا صاحب وہ فلاں دور مراد ہے، تو وہاں کیا خوف نہیں تھا؟ وہاں کب امن آیا بھائی؟ جنگیں کیوں ہو رہی تھی پھر؟ اگر وہاں امن آ گیا تھا، وہاں خوف نہیں تھا، تو وہاں پر جنگیں کیوں ہو رہی تھی پھر؟ خوف کا خاتمہ ہوگا اور امن کی حاکمیت ہوگی. وہ دور وہی دور ہے کہ ملئت ظلم و جورا، وہ زمانہ ظلم و جور سے بھر چکا ہوگا. اس ظلم و جور کو ختم کر کے اس زمانے پر عدل و قسط کو حاکم کیا جائے گا. یہ وعدہ اللہ کر رہا ہے کہ زمانہ عدل و انصاف سے پر ہو جائے گا، خوف ختم ہو جائے گا، امن آ جائے گا. اچھا، یہ ہے چوتھا عنوان جو وعدہ کیا گیا ہے اور جس وعدے کے انتظار میں ہم یہ مجالس کر رہے ہیں. اللہ کے وعدے کے انتظار میں ہم یہ مجالس کر رہے ہیں. یہ مجالس ہو بھی اسی لیے رہی ہیں کہ اللہ کے وعدے کو دہرایا جائے. اللہ کو دہرانے کے لیے نہیں دہرا رہے ہم یاد رکھیں کہ تسلی رکھو، وعدہ ہوا ہے. ہمیں تسلی دینے کے لیے اشارہ ہو رہا ہے. صلوات پڑھنا ذرا محمد و آل محمد. وعدہ یہ ہے کہ خوف کی حاکمیت ختم ہوگی اور امن کی حاکمیت قائم ہوگی. اور پانچواں عنوان وَيَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. جی اس زمانے کا ماحول کیا ہوگا؟ اس زمانے کا ماحول یہ ہوگا، وعدہ کیا ہوگا؟ کس چیز کا وعدہ ہو رہا ہے؟ اس زمانے کا ماحول یہ ہوگا کہ صرف اور صرف یعبدوننی، اللہ کی عبادت ہوگی. وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، اور ایک شے کے برابر میں بھی شرک نہیں ہوگا. شرک، نبی فرماتے ہیں الشرک یعذب کدأب النمل. شرک چیونٹی کی چھپی ہوئی چال کی طرح چلتا ہے. ہمارے برابر سے چیونٹی چل رہی ہوتی ہے، ہمیں کوئی آواز ہی نہیں آتی. حتیٰ ہمارے کپڑے پہ چل رہی ہوتی ہے، اس کی چال سے، اس کے پیروں سے ہمیں کوئی آواز نہیں آ رہی. ایسی چھپی ہوئی چال ہوتی ہے اس کی. چیونٹی کی چال اتنی چھپی ہوئی ہوتی ہے، یعنی اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ چیونٹی گزر گئی یہاں سے. ایسا ہی ہے،
جی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس زمانے کی آیت ہے؟ اس زمانے میں چیونٹی کی چال کے مطابق شرک چل رہا تھا یا گھوڑوں کی طرف دوڑ رہا تھا؟ اس زمانے میں بھائی گھوڑوں کی طرح شرک دوڑ رہا تھا. یہ زمانہ کون سا زمانہ ہوگا جس کا اللہ وعدہ کر رہا ہے؟ وہ زمانہ کہ جس زمانے میں ایک شے کے برابر میں بھی شرک نہیں ہوگا. سارا معاشرہ موحد معاشرہ ہوگا، اور صرف موحد نہیں بلکہ معبود مطلق ماننے والا ماحول ہوگا. اللہ کے عبد محض رہتے ہوں گے، صرف اللہ کی بات ماننے والوں کا زمانہ، صرف اللہ کی بات ماننے والوں کا زمانہ. یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، یہ 5واں وعدہ ہے جی. ومن کفر فاولئک هم الفاسقون، جنہوں نے کفر اختیار کیا کس بات سے؟ ان 5 وعدوں سے، ان 5 باتوں سے، ان عنوانات سے جنہوں نے کفر اختیار کیا. کہ وعدہ اللہ کا ہے، وعدہ یہ ہے کہ خلیفہ ہم بنائیں گے. وعدہ اللہ کا ہے کہ جو دین مرتضی دین ہے اس دین کو ہم غلبہ عطا کریں گے. وعدہ اللہ کا ہے کہ خوف کو ختم کر کے امن کو حاکم بنائیں گے. وعدہ اللہ کا ہے کہ معاشرے میں ایک بال برابر بھی شرک نہیں ہوگا. ایسا آئیڈیل ماحول اگر کہیں سوچا جا سکتا ہے تو اسے ظہور امام مہدی کا دور کہا جاتا ہے. چل بات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ایسا ماحول جبھی ہوگا، جبھی ممکن ہوگا کہ جب امام ظہور فرمائیں گے. اور امام کے زمانے یعنی اس وعدے کو ومن کفرا، جنہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ ایسا ہوگا، اولئک هم الفاسقون، یہی بے دین ہے، فاسق ہے. یہی بے دین ہے، یہی فاسق ہے. فسق علنی گناہ کو کہا جاتا ہے نا. فاسق جو علنی گناہ کرتا ہو، جو نہیں مان رہا ہے اس بات کو، اللہ اسے فاسق کہہ رہا ہے. اور اس چیز سے کفر، کس چیز سے؟ اللہ کے وعدے سے کفر. یہ سارا مجمع، یہ سارے احباب، یہ محترم لوگ یہاں بیٹھے اور بعد میں سننے والے، یہ سب کے سب اللہ کے وعدے کے منتظر ہیں. ہم امام کے منتظر ہیں، ہاں ہیں، مگر ہم امام کے منتظر اس لیے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور ہم در حقیقت اللہ کے وعدے کے منتظر ہیں. اور اللہ پکار کے کہہ رہا ہے لا یخلف المیعاد. اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا. جو اس نے وعدے کیے ہیں وہ سب پورے کرے گا، پورے ہو گئے ہیں اور پورے ہونے والے ہیں. اور وہ چاہے گا تو ایک دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ ساری دنیا میں امام کے آنے کا ماحول بن جائے گا. وہ دن اتنا طویل ہو جائے گا، ضروری نہیں ہے مولانا ایسے آثار بیان ہوئے ہیں ان کو تو ابھی شروع ہوگا تو 1 سال تو لگے گا انہیں پورا ہونے. نہیں، وہ ایک دن ہی اتنا لمبا ہو جائے گا کہ وہ سارا ماحول پوری دنیا میں بن جائے گا. اور پھر آواز آئے گی بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. اللہ کے بقیہ اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے. اور پھر جب سب آواز سنیں گے تو سب دوڑیں گے اس بقیت اللہ کی طرف، اللہ کے بقیہ، اللہ کے ذخیرے کی طرف. بقیہ کا ترجمہ کریں گے ذخیرہ. اللہ کا ذخیرہ شدہ ہی تمہارے لیے بہتر ہے، جسے اس نے بچا کے رکھا ہوا تھا، جسے اس نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، جسے اس نے شریروں کے شر سے محفوظ رکھا ہوا تھا. جو اللہ قرآن کا محافظ ہو سکتا ہے وہ ناطق قرآن کا بھی محافظ ہے. اس نے جیسے قرآن صامت کو بچایا ہے ایسے ہی وہ قرآن ناطق کو بھی بچانے والا ہے. لہذا اس قرآن ناطق کے لیے وہ اعلان کرتا ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا ذخیرہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہ تمہارے لیے بچا کے رکھا گیا ہے. وہ ایک دم اعلان ہوگا اور سب اس طرف رخ کریں گے. اور جو آمادگی کر رہے ہوں گے، جو آ کے بیٹھ رہے ہیں نا مجلس میں، جو آ کر سن رہے ہیں نا امام کا تذکرہ، وہ بے اثر نہیں ہے. یہ مجلسیں بے نتیجہ نہیں ہے. یہ ہمارا اہتمام کرنا، اس کا نتیجہ نکلے گا. اور نتیجہ ایک یہ ہے کہ وہ پیچھے نہیں رہیں گے جو مسلسل امام کی یاد میں مبتلا تھے. وہ سب سے پہلے مکہ پہنچیں گے. اچھا ہم تو کراچی میں رہتے ہیں، مکہ المکرمہ کیسے پہنچیں گے؟ وہ اللہ ہمارے لیے ارض کو طے کر دے گا، طی الارض ہو جائے گا. وہ اللہ زمین کو لپیٹ دے گا. ہم اپنے گھر سے باہر قدم رکھیں گے تو وہ گھر سے باہر قدم نہیں ہوگا، مکہ المکرمہ میں قدم ہوگا. اور پھر حضرت کا دیدار ہوگا. پھر حضرت کے ساتھ سب مل کر میرے عزیزوں سب چلیں گے سب سے پہلے امام حسین کے مزار پر.
امام حسین کے گنبد سے امام زمانہ سرخ پرچم اتاریں گے، اور پھر وہ پرچم لے کر آپ پہلی نماز جماعت کو پڑھائیں گے نجف میں، کوفہ میں۔ جی نجف کا اصلی نام جو روایات میں آیا ہے، نجف اس روایات میں نام نہیں آیا ہے، نجف کا نام کوفہ ہے۔ جی کوفہ میں پہلی نماز پڑھائیں گے، مسجد کوفہ میں آپ کا قیام ہوگا، پھر مسجد سہلہ کو آپ دارالحکومت بنائیں گے۔ آپ کی پوری دنیا کی جو حکومتی امور ہوں گے وہ مسجد سہلہ سے چلیں گے۔ مسجد سہلہ دارالحکومت ہوگا امام زمانہ کا۔